السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواه البخاری۔ معزز سامعین، دین بالاسلام بھائیوں، اعتکاف کے مسائل سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں گزشتہ درس میں ہوئی تھی۔ آج اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ اعتکاف سے متعلق، اور خاص کر وہ مسئلہ اس بارے میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا جس مسجد نے وہ اعتکاف کیا ہے وہ کیا مسجد سے نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا ہے، کون سی وہ حالات ہیں جس سے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، اور کون سی باتیں ہیں جو مسجد سے نہیں نکل سکتا جس کی بنا پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود ہی بیان فرما رہی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر بہت کوئی زیادہ حاجت اور ضرورت ہو۔ جب اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، تبھی آپ کسی بہت زیادہ ضرورت کی بنا پر گھر میں داخل ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم کو معلوم یہ بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، بالکل صرف ڈور کا فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلے جاتے تو آپ کا مکان تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ خاص کر، اور ادھر آ جاتے تو مسجد نبی میں داخل ہو جاتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں بغیر کسی سبب کے گھر کے اندر داخل ہونے کو پسند ہی نہیں کیا ہے۔ عمومی طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو الحمدللہ یہ علم ہوتا ہے کہ مسجد کا جو احاطہ ہے، جو اس کی باؤنڈری ہے، جو اس کا دائرہ ہے مسجد کا، جو اس کی حدود جو ہیں اسی میں ہم کو رہنا ہے اور اس کے باہر ہم کو نہیں جانا ہے، اللہ یہ کہ کوئی معاملے ایسے ہیں جس کی بنا پر اسے مسجد سے نکلنا ضروری ہے، وہی کلر شکل ہے۔ جیسے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا ہے کہ لا يخرج الا لحاجة لما لا بد له منه، کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اعتکاف کی جگہ سے یا مسجد کے باہر نہ نکلے کسی بھی حاجت کے لیے، اللہ ان کے جس کے لیے اس کا نکلنا، اس کا خود کا نکلنا ضروری ہے، اور اگر وہ نہ نکلے تو وہ کام ہونے والا نہیں یا وہ کام بننے والا نہیں، یعنی اس کا رہنا یا اس کا نکلنے سے وہ کام ہو سکتا ہے اور دوسروں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، تب ایسی حالت میں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، شاید گنجائش دیتی تھی۔ تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے حالات کی بنا پر آدمی اپنے اعتکاف سے نہیں کہ مسجد کے باہر وہ جا سکتا ہے۔ دوسری اور شکل ہے مسجد سے باہر نکلنے کی، وہ یہ کہ بعض مساجد ایسے ہوا کرتے ہیں، آج کے زمانے میں تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن خاص طور پرانے جو مساجد ہیں پرانے دور کے، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہے قدیم مسجد جو ایک طرف بنی ہوئی ہے اور واش روم وضو خانہ وغیرہ مسجد کے باہر سامنے والے حصے میں، یا بعض یعنی مسجد کے مین گیٹ سے نکل کر کے اس آدمی کو جانا پڑتا ہے اس کام کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، وضو کے لیے، ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسے، کیونکہ لماذا بدلوی، کیونکہ اس کے نکلنے سے وہ وضو ہو سکتا ہے، کوئی اس کے بدلے وضو تو نہیں کر سکتا، تو یار اس کا مسجد سے نکلنا ضروری ہے۔ قضاء حاجت واش روم سے جانا، وہ اس کو آ رہا ہے تو اسی کو نکلنا پڑے، کوئی اس کے بدلے تو نہیں کر سکتا ہے، تو اسی دائرے میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ لہذا ایک اعتکاف میں بیٹھنے والے کی ضروری ہے کہ اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھے کہ وہ بلا ضرورت، بلا کسی سبب کے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ بعض عموماً بڑاؤں سے تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو بچے، نوجوان بچے ہیں یا تھوڑے سے ابھی بلوغت کو جو پہنچنے والے جو بچے تھے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بعض وقت دیکھا جاتا ہے ہنسی مذاق وغیرہ میں، جو بھاگم دوڑی میں اس میں جو ہے ایک دوسرے کو مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کو مار سے یا دوسری کوئی بھی مسئلے ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے مسجد سے نکل جاتے ہیں، باہر نکل بلا ضرورت، بغیر کسی سبب کے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو غلط حرکتیں ہیں مساجد کے اندر جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے خاص ہے، اس بات کی اجازت تو ہے ہی نہیں کہ آدمی مسخرہ پڑا کرے، ہنسی مذاق میں اپنا وقت ضائع کرے،
اور پھر ہنسی مذاق میں مسجد کے باہر بھاگم دوڑی کر کے نکلنے کی کوشش کریں، اس بات کی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، غلط ہے۔ اس سلسلے میں ایسی بات میں ذکر کی کہ چند اور بھی وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ان میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خود ایک واقعہ ہے مبارک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملاقات کے لیے آئیں، ملنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند دیر تک آپ بیٹھے، کچھ گفتگو فرمائے اور انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلی تھیں تو آئے تو تھی، لیکن جب شام کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب چھوڑنے کے لیے کوئی اور نہیں ان کو، لہذا آپ ہی جانے لگے ان کو چھوڑنے کے لیے۔ پتہ نہیں میں دو صحابی رسول نظر آئے گزرتے ہوئے اور لازمہ تھے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے۔ ہو سکتا ہے شیطانی وسوسہ انسان کے ذہن میں کوئی بات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آگے بڑھ کر کے ان دونوں صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ فلاں یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے، یعنی جس کے ساتھ میں بھی ہوں، میں جس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں ٹھہرا ہوں، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی بات کہہ کے ہمیں شامل نہ کر دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین انسان کے جسم میں شیطان جو ہے دوڑتے رہتا ہے، وساوس دوڑ بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے ذہن میں کوئی غلط پیدا ہو میرے تعلق سے، اس لیے میں نے اس بات کو رکھا۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرنے کے لیے، ان کو چھوڑنے کے لیے آپ نکلے تو یہی چیز ہے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے تو نہیں تھے جو ان کو لاتے اور لے کر کے جاتے، لازمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر شام کا وقت ہے، لازمہ تھے، تو یہ ساری باتیں تھیں جو اور کسی کے ہاتھوں یا دوسرے اجنبی کے ہاتھوں چھوڑا نہیں دے سکتا، پردے کا معاملہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو بنیادی اسباب کے بنا پر آدمی اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر کے ضرورت بھر جو کام ہے وہ کام کر سکتا ہے، ضرورت بھر کام جو ہے جس کام کے لیے نکلا وہ کام مکمل کر کے فوراً سے لوٹنے کی گنجائش۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر کسی مسجد میں آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کو کھانا پہنچانے کے لیے کوئی فرد میسر نہ ہو، یا تھا کوئی فرد، خاندان کا گھر کا کوئی فرد تھا، اتفاق سے وہ نہیں موجود، شہر میں نہیں ہے، گاؤں میں نہیں ہے، اب لانے والا کوئی تیسرا فرد نہیں ہے جو اس کی خدمت کر سکے، اپنے ٹفن لینے کے لیے وہ اپنے گھر جا کر کے فوراً ریٹرن واپس آ سکتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اسی کو مجبور کرتے ہیں کہ اب آپ ہی کو کرنا یہ کام۔ اسی طریقے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو، اعتکاف کی حالت میں بیمار ہو گیا، اگر ڈاکٹر آتا ہے وہاں پر ڈاکٹر پہنچ کے اس کا علاج معالجہ کر دیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں کوئی ڈاکٹر میسر نہیں ہے اسے کہ وہ وہاں پر آ سکیں، لہذا خود پیشنٹ کو لانے کی بات ہو رہی ہے یا خود پیشنٹ کو جانا پڑے گا، ایسی صورت میں تو وقتی ضرورت کے تحت وہ خود ہاسپٹل چل کر کے جا سکتا ہے، علاج کر کے فوراً مسجد کی طرف اعتکاف کی اگر حالت میں کنڈیشن میں اگر اعتکاف کر سکتا ہے تو لوٹ سکتا ہے وہ۔ چنانچہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے بات درست نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے کا بھی یعنی مسجد سے باہر نکلنے کی کسی طریقے کی کوشش نہ کرے۔ کبھی آدمی بھائی ہمارے رشتہ دار میں بہت خاص شخص ہے، ہمارے بہت خاص ہے، وہ بیمار ہے، بہت سیریس ہے، کیا میں ان کی عیادت کے لیے جا سکتا ہوں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے وہاں ہمارے انتقال ہوگا رشتہ دار میں، ان کا نماز جنازہ ہے، اگر اسی مسجد جہاں پر وہ اعتکاف میں بیٹھے وہیں پر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ، لیکن دوسری مسجد میں اگر کہیں پر ان کا جنازہ ہے تو وہ تو کفایہ ہے، دوسرے مسلمان میں پڑھ لے گا ادا ہو جائے گا، اب آپ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کیجیے، لیکن جنازے کی ادائیگی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اعتکاف سے نکلنا، مسجد سے باہر نکلنا علماء نے دیگر احادیث کی روشنی میں اور دیگر دلائل کی بنا پر اجازت نہیں دی کہ آدمی اعتکاف سے نہیں نکل سکتا ہے اس کا ان کاموں کے لیے۔ تو لہذا اعتکاف کے لیے اسی لیے مسجد کا انتخاب کیا گیا کہ آدمی اعتکاف مسجد میں ہی کرنا ہے، آدمی کو اپنے گھروں میں، اپنے مقام پہ، مقام سے مراد مسجد کے علاوہ، اور اپنے دکانوں پہ یا اپنی لائبریریوں میں یا اپنے آفس میں جائز نہیں ہے۔ جب مسجد کا انتخاب کیا گیا شریعت نے، مسجد کا انتخاب کیا شریعت نے، تو لازم بات ہے اب اس کو عبادت کے اندر ہی محروم ہونا ہے، مشغول ہونا ہے، اور بلا ضرورت اپنے آپ کو مسجد سے خارج نہیں کرنا ہے، مسجد سے اپنے آپ کو نکال کر کے اپنے آپ کو باہر آنا جانا یا ایسا معاملہ نہیں رکھنا، الا یہ کہ جو چند حاجتیں ضرورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی جس کو علم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو یہ مجبوری کی کچھ حالات ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کی گنجائش نہیں ہے اعتکاف سے، الا یہ کہ اب تک جب رمضان کیا کہتے ہیں عید کا چاند جب دیکھے گا آدمی تبھی اپنے اعتکاف سے وہاں سے خارج ہوگا، نکل جائے گا مسجد سے۔ تو یہ سب سے ایک اہم مسئلہ ہے اعتکاف کرنے والوں کے سلسلے میں، یعنی ایک مسئلہ ہے
کہ وہ آدمی کس حالت میں نکل سکتا ہے، کس حالت میں نہیں نکل سکتا ہے، اور کتنی گنجائش شریعت میں رکھی ہے، اسی سے متعلق باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اپنی عبادات کو صحیح سنتوں کے مطابق اور شوق کے ساتھ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے دنیا میں زندہ رکھے ہمیں ایمان صاحب زندہ موت دیتے ایمان صاحب حضرت میں موت دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔